چلیں سیدھے اصل بات پر آتے ہیں۔ آج کے اس خاص جائزے میں جس موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہے بیداری قلب اور روحانی موجودگی کا حتمی ہدف، یعنی ایک ایسی حالت جہاں دل مکمل طور پر حاضر ہو۔ ذرائع سے لی گئی معلومات کی بنیاد پر ہم ان 3 اہم ستونوں پر بات کریں گے جو اس منزل تک پہنچنے کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ سفر محض معلومات اکٹھی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی گہرے روحانی تجربے کو حاصل کرنے کا ہے۔ ذرا اس مشہور حدیث جبریل پر غور کریں۔ یہ ہمیں روحانیت کا سب سے بڑا اور حتمی ہدف بتاتی ہے۔ عبادت کو اس حد تک شعوری بنانا کہ ایسا لگے گویا خالق بالکل سامنے موجود ہو، اور اگر یہ درجہ فوراً حاصل نہ بھی ہو تو کم از کم یہ گہرا احساس ضرور رگو پے میں بس جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ اصل بنیاد ہے جس پر احسان کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ صرف ایک کتابی نظریہ نہیں بلکہ مکمل بیداری کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ تو اس سفر کا نقشہ کچھ یوں بنے گا۔ پہلے ہم دیکھیں گے کہ احسان کیا ہے، پھر نماز، ذکر اور خلوت پر بات ہوگی، اور آخر میں ایک مکمل عملی پروگرام۔ یہ تمام چیزیں مل کر مکمل یکسوئی کا ایک زبردست نظام بناتی ہیں۔ چلیں پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے اس بنیاد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، احسان کوئی کھوکھلا فلسفہ یا محض زبانی کلامی بات بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقی تجرباتی کیفیت ہے، یعنی ایک ایسی حالت جہاں دل پوری طرح جاگ جاتا ہے۔ ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ حالت بس بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ مشق اور سخت روحانی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دراصل روح کا وہ جاگنا ہے جو زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، نماز، یعنی حضور قلب کی مشق۔ یہ اس روحانی حالت کی تربیت کا سب سے بڑا میدان ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال سامنے آتا ہے، جنت میں وہ خاص شفاف کمرے کن لوگوں کو ملیں گے؟ وہ کمرے جن کے اندر کا منظر باہر سے اور باہر کا اندر سے صاف نظر آئے گا۔ بڑا تجسس پیدا ہوتا ہے نا؟ اس کا جواب روزمرہ کی زندگی کے ایک بہت ہی شاندار عمل سے جڑا ہوا ہے، اور جواب یہ ہے رات کی نماز، یعنی تہجد۔ ذرا تصور کریں جب پوری دنیا گہری نیند کے مزے لے رہی ہو، اس وقت جاگ کر خالق کے سامنے کھڑے ہونا پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کو اس اعلیٰ ترین انعام کا حقدار بنا دیتا ہے۔ یہ رات کی گہری خاموشی میں حضور قلب کی بہترین مشق ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ نماز میں یہ کیفیت لائی کیسے جائے؟ بڑا سیدھا سا طریقہ ہے۔ تکبیر کہتے ہی ذہن میں یہ تصور لائیں کہ سیدھے خالق کے سامنے پیشی ہو رہی ہے، ہر آیت پر گہری توجہ ہو۔ اور ہاں، شروع میں ذہن بار بار بھٹکے گا، جو کہ بالکل نارمل بات ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ شعوری طور پر دھیان واپس لایا جائے۔ بس یہی وہ حقیقی مشق ہے جو دل کو حاضر رکھتی ہے۔ اور فرض نماز کے بعد یہ مخصوص گنتی بہت اہم ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ صرف زبان سے جلدی جلدی ادا کرنے والے الفاظ نہیں ہیں۔ ماخذ واضح کرتا ہے کہ انہیں پورے دل اور گہرے احساس کے ساتھ محسوس کیا جائے۔ یہ الفاظ نماز کے بعد بھی روح کے اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تیسرا حصہ، ذکر، یعنی دل کا سکون۔ یہ وہ مسلسل اور اٹوٹ دھاگا ہے جو دن بھر کی بھاگ دوڑ کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ یہاں بڑی ہی کمال کی بات سامنے آتی ہے۔ ذکر دراصل ہماری پوری توجہ کا مرکز بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارا ذہن میں یعنی اپنی انا سے ہٹ کر مکمل طور پر وہ یعنی خالق کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شعوری تبدیلی ہے جو انسان کو اپنی ذات کے چھوٹے سے خول سے نکال کر ایک بہت بڑی اور وسیع حقیقت سے جوڑ دیتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ الرعد کی یہ مشہور آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دلوں کا اصل اور حتمی سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ جو لوگ تنہائی میں مسلسل خالق کو یاد کرتے ہیں وہ اس روحانی سفر میں بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی سکون ہے جس کے پیچھے ہم سب دن رات بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ درود شریف پڑھنے کے لیے 100 سے لے کر 1000 تک کی تعداد کا ہدف بنانا بہت زبردست رہتا ہے۔ اس کا مقصد محض گنتی پوری کرنا نہیں بلکہ ایک قابل پیمائش روزمرہ کی عادت بنانا ہے۔ جب ایک ہدف مقرر کر لیا جائے تو پھر اس پر قائم رہنا اور اسے اپنی روٹین کا حصہ بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اسے روٹین کا حصہ کیسے بنائیں؟ یہ بہت ہی آسان ہے۔
صبح شام کی دعائیں ہوں یا پھر چلتے پھرتے، بیٹھتے یا کھانا کھاتے وقت دل ہی دل میں چلنے والا ذکر، اس شعور کو ہر وقت برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ اور حدیث قدسی کی وہ شاندار بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بندہ یاد کرتا ہے تو خالق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا یہ ایک زبردست احساس نہیں ہے کہ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا؟ اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، خلوت یعنی گہرا غور و فکر۔ زندگی کے اس قدر شور و غل سے کچھ دیر کے لیے کٹ جانا دل کی صفائی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس خلوت کی بنیاد ہمیں براہ راست تاریخی اور نبی روایات سے ملتی ہے۔ غار ہیرا کا واقعہ اس کی سب سے شاندار مثال ہے، اور سورہ مزمل میں بھی واضح طور پر کہا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے کٹ کر مکمل یکسوئی کے ساتھ صرف اسی ایک ذات کے ہو کر رہ جائیں۔ یہ تنہائی دراصل کائنات کے سب سے بڑے رابطے کا نام ہے۔ تو اس خلوت کا عملی طریقہ کیا ہے؟ بس روزانہ 15 سے 30 منٹ کی تنہائی، ہفتے میں رات کی خاموشی کے دوران 1 آدھ گھنٹہ نکال لینا، اور ظاہر ہے رمضان کا اعتکاف تو اس کی سب سے اعلیٰ شکل ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ایک بہت بڑی اور اہم شرط ہے، فون کا استعمال اور غیر ضروری گپ شپ بالکل کم کرنی ہوگی، تبھی اس کا اصل فائدہ ملتا ہے۔ آخری اور 5واں حصہ، مکمل عملی پروگرام۔ یہ اس پورے جائزے کا سب سے اہم موڑ ہے، جہاں پچھلے تمام ستون مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں مل کر ایک مکمل لائف سٹائل کیسے بناتی ہیں۔ ترتیب بہت ہی پیاری ہے۔ فجر کے بعد کا ذکر، دن بھر کی 5 نمازوں میں گہری توجہ، اور پھر رات کی خاموشی میں تہجد اور استغفار۔ ساتھ ہی روزانہ اذکار کا ایک ہدف رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی صفائی، جس میں حلال رزق اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا شامل ہے۔ یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں، بلکہ صبح سے لے کر رات تک جینے کا ایک مکمل خوبصورت انداز ہے۔ اور ہاں، ماخذ ہمیں ایک بہت بڑی تسلی بھی دیتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اس سفر میں وقت لگتا ہے، یہ راتوں رات نہیں ہو جاتا۔ شروع میں دل گھبرائے گا، طرح طرح کے وسوسے بھی آئیں گے، جو کہ یقینی بات ہے، لیکن جو اس خلفشار کے باوجود ثابت قدم رہتا ہے، اس پر راہیں خود بخود کھلنے لگتی ہیں۔ اور ظاہر ہے اس راستے پر کسی مستند رہنمائی کا ہونا ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہم آج کی اس گفتگو کو ایک بہت ہی گہری بات پر ختم کرتے ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب ہماری اندر کی وہ میں یا انا بالکل ختم ہو جائے اور صرف ایک سچی ذات کا احساس باقی رہ جائے، تو وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور ایک نئے پرسکون سفر پر نکلنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہم اس بیداری کے لیے تیار ہیں؟